اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 4 ربیع الثانی 1442 ہجری، 20 نومبر 2020 عیسوی، 5 گتے اگہن 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مشتقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک خوبصورت سی نعت، اور اس کے بعد ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں۔ آواز فخر الاسلام کی ہے۔ بول: رب کے دلارے جگ کے نیارے، رب کے دلارے جگ کے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ کہ رب کے دلارے جگ سے نیارے، رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ ان کے کرم سے، ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ کہ ظلمت کا زور تھا، کہ ظلمت کا زور تھا، چھائی جہالت کی گھٹائیں تھیں، اور بھٹکا تھا انصاف سے ہر سو، ضلالت کی فضائیں تھیں، کہ زندہ ہوگی دفن نہ اب کوئی بھی ننھی جان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ کہ زندہ ہوگی دفن نہ اب کوئی بھی ننھی جان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان، محمد آ گئے ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ شمع خداوندی سے عالم میں سارا جگمگا اٹھا، اور گلشن تو گلشن ہے، صحرا بھی گل سے لہلہا اٹھا، کہ مظلوموں مسکینوں کے لب، مظلوموں مسکینوں کے لب پہ آئی مسکان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔
ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان. محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں. کہ جتنے حرم میں بت تھے کہ سارے کے سارے منہ کے بل گرے اور بوجھ گئے نعرے فارس کر گئے قیصر کے بھی کنگرے بجھ گئے نعرے فارس گر گئے قیصر کے بھی کنگرے ہے جو تھے دم کے دم میں ہے جو تھے دم کے دم میں ہو گئے وہ انسان. محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں. رب کے دلارے جگ سے نیارے نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ نعیم الدین ریاضی صاحب کا، جو مرکز مسلمین جدد یعنی نئے مسلم سینٹر براٹ نگر نیپال میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. ان کا موضوع ہے سود اور اس کی تباہ کاریاں. آج کل سودی رواج عام ہوتا جا رہا ہے، سودی کاروبار عام ہوتا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں فضیلت الشیخ آپ سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجئے ان سے سماعت فرمائیں ان کا خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. محترم ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع سود اور اس کا عذاب. سب سے پہلو پہل اس وحدہ لا شریک کے لیے حمد و ثنا ہو، کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ رب العزت نے ہم تمام بنین و انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے بس لاچار کیڑے مکوڑے درندے پرندے جانور کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر، ہمیں ٹیڑھی راستے سے سیدھے راستے پہ لانے کے خاطر، ہمیں صراط مستقیم جیسی راہ میں گامزن رہنے کے خاطر ہزاروں ہزار پیغمبران دین کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے. انہی میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، شان شاہ بطحہ، تاجدار مدنی و مکی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ان پر انگنت درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ سود کا معنی کیا ہے. سود کا لفظی معنی ہے مال کے اندر اضافہ کرنا، مال میں بڑھوتی کرنا، مال کے اندر زیادتی کرنا. مثلا آپ ہمیں 1 روپیہ دیے ہیں، اسی کے عوض آپ ہم سے 2 روپیہ لے رہے ہیں، اس کا دوسرا نام سود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام عدل و قسط اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کی جائے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندے آپس میں محبت، اخوت، ایثار، ہمدردی، فیاضی اور امداد باہمی کے اصولوں پر زندگی گزار دے، جبکہ سودی نظام کی فطرت یہ ہے کہ وہ انسان میں دشمنی، نفرت، خود غرضی، مفاد پرستی، شقاوت، بے رحمی اور زرپرستی کی صفات پیدا کرتا ہے.
یعنی سود پورے کے پورے اسلامی نظام کی روح اور اس کے اسلامی تشخص کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خوروں کو اتنے شدید ترین الفاظ میں متنبہ کیا کہ اہل شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کے مرتکب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ قرآن کریم میں استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے جو لوگ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کیا کہا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی رہ گیا ہے تم اسے چھوڑ دو۔ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، جو سود تمہارا ایک دوسرے پر باقی رہ گیا ہے تم اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو، واقعی متقی ہو، واقعی پرہیزگار ہو۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے تو کیا انجام ہوگا؟ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خلاف تمہاری طرف اعلان جنگ ہے۔ جو نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ رب العالمین سے لڑنے کے لیے تیار رہیں جو لوگ دنیا کے اندر سود کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ سود خور جس طرح ایک ایک پائی کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو بھول رہا ہوتا ہے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے مال بڑھانے، گن گن کر رکھنے اور سنبھالنے میں منہمک ہوتا ہے، اسے قریبی سے قریبی تعلق، رشتہ داری اور قرابت کا بھی کوئی پاس یا لاز نہیں ہوتا ہے۔ اسی مال پرستی کے باولے پن کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کھینچا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ بیان کرتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص سا ہو جاتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، شیطان نے چھو کر بدصورت بنا دیا ہو۔ انہی اخلاقی، معاشرتی و نفسیاتی و نقصانات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو بڑے واضح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص تجارت کے مال سے جتنا بھی روپیہ کما سکتا ہے، اپنی محنت و مشقت سے جتنا بھی دولت جمع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی سود پایا جائے تو گویا کہ اس کے مال بیکار ہو گیا، برباد ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت اور ہدایت قرآنیہ کے آنے سے پہلے جو لوگ ایسی حرکت کر چکے تھے ان کے بارے میں تو نرمی کی گنجائش موجود تھی، لیکن مسلمان کہلانے کے باوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکام آنے کے بعد بھی کوئی سود خوری بلکہ غلاظت خوری پر مصر ہے تو اسے اپنا انجام اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ بیان کرتا ہے جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے
یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے۔ نصیحت پہنچنے کے بعد کیا ہو جائے؟ باز آ جائے۔ تو جو سود پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اللہ بیان کرتا ہے واضح حکم آنے کے بعد بھی اگر کوئی سود خوری کر رہا ہے، سودی معاملات کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے انہی لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نماز فجر کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ان کے خواب کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیے، اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ آج کے رات میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور کہا چلیے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ چلنے لگا۔ بالآخر چلتے چلتے ہم ایک ایسے دریا سے گزرے جس کا پانی خون جیسا سرخ تھا، اور اس پانی کے اندر، اس دریا کے خون کے اندر ایک آدمی غوطہ لگا رہا تھا، تیر رہا تھا، اور اس کے کنارے، اس دریا کے کنارے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کے پاس بہت سارے پتھریں تھیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول خواب بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس دریا کے اندر ایک آدمی غوطہ لگا رہا تھا اور اس کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا۔ جب وہ آدمی جب باہر آنا چاہتا، اس دریا سے نکلنا چاہتا، جب وہ آدمی دریا سے نکلنا چاہتا تو یہ کنارے والے آدمی اس کے منہ پر اتنا زور سے پتھر مارتا کہ وہ پتھر اس کے منہ کا لقمہ بن جاتا اور وہ آدمی چھٹک کر دور چلا جاتا، جہاں تھا وہیں چلا جاتا۔ پھر وہ آدمی دوبارہ اسی طرح تیرتا رہتا، تیرنے کے بعد جس طرح وہ کنارے میں آنا چاہتا، یعنی اس خون کے دریا سے نکلنا چاہتا، یہ کنارے والے آدمی اس کے منہ پر اتنا زور سے پتھر مارتا کہ وہ پتھر اس کے منہ کا لقمہ بن جاتا اور وہ پھر اسی طرح چھٹک کر دور چلا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ کون شخص ہے جسے اس طرح کی عجاب دید آ رہی ہے؟ اے میرے ساتھیوں، اے میرے فرشتوں، بتاؤ تو یہ کون شخص ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس کو جواب ملتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سودی معاملات کر رہا تھا، دنیا کے اندر سودی لین دین کر رہا تھا، دنیا کے اندر سود کھا رہا تھا، سود کے بغیر اس کا چلنا حرام تھا، سود کے بغیر اس کا پینا حرام تھا، سود کے بغیر اس کا سونا حرام تھا، سب کچھ اس کے لیے حرام ہو گیا تھا، گویا کہ یہ سود کو اپنا لیا تھا، دنیا کے اندر سودی معاملات کر رہا تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر سودی معاملات کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو کہ اس شخص۔ تو اس حدیث سے یہ بات بالکل کھلی طور پر واضح ہو رہی ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر سودی معاملات کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، تو وہ اپنا انجام سمجھ لے، وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سمجھ لے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو
7 ہلاکت خیز گناہوں میں شمار کیا ہے۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دریافت کر رہے ہیں، اے صحاباؤ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت خیز گناہوں سے دور رہو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اے اللہ کے رسول وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ایسے جان کا قتل کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واکل الربا اور سود کا کھانا، واکل مال الیتیم اور یتیم کے مال کو کھانا، والتولی یوم الزحف اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اور پاک دامن سیدھی سادی عورت پر زنا کا الزام لگانا، زنا کا الزام دھرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن آج یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے دوستو، زناکاری انتہائی قبیح اور غلیظ فعل ہے، اور پھر کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ، بالخصوص والدہ کے ساتھ زنا کرنا تو ناقابل تصور اور حد تک بھیانک اور قابل صد لعنت و نفرت ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں سود خوری اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 73 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ سود 70 قسم کا ہے، اور معمولی قسم کے سود کا گناہ ایسا ہے کہ کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی شخص اپنی والدہ محترمہ سے 36 مرتبہ زنا کرے، اپنے والدہ کے ساتھ غلط حرکت کرے، وہ بھی 1 مرتبہ بیان نہیں کیا گیا، 2 مرتبہ نہیں بلکہ 36 مرتبہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 36 مرتبہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ زنا کرے، 1 درہم کھانے کی نسبت 36 مرتبہ کہا گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی لیے سودی لین دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے شدید غصے اور غضب کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستی کے رہنے والوں میں، ایک گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کیوں آتی ہے؟ کیوں آتی ہے ایک گاؤں کے اندر؟ اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر عذاب کو نازل کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ آئیے حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد حلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی بستی کے رہنے والوں میں، کسی گاؤں کے رہنے والوں میں زناکاری اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، فقد حلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے، تو ایسے پتہ چلا کہ جب دنیا کے اندر، یعنی کسی بستی کے رہنے والوں میں، گاؤں کے رہنے والوں میں، یا ایک معاشرے کے رہنے والوں میں عذاب کب نازل ہوتی ہے؟ جب گاؤں کے اندر سود خوری، زناکاری عام ہو جاتی ہے، گھر گھر میں سود کھانا، گھر گھر میں زناکاری عام ہونا، تب اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر قابل ملامت ہے اور وہ لعنت ہے کہ اس کا کاروبار سے کسی متعلق معنی میں شرکت، تعاون یا خدمت اللہ کو کوئی گوارا نہیں۔ آپ سود کے روپیے سے نہ ہی آپ چندہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ سود کے روپیے سے
مسجد بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ سود کے روپے سے کسی فقیر مسکین کو مدد کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سود کا پیسہ نہ آپ کو کام آئے گا اور نہ ہی آپ کسی کو دے سکتے ہیں، بلکہ اس سود کے پیسے سے ہم کیا کریں گے؟ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ سود کے پیسے سے آپ روڈ بنوا سکتے ہیں، سود کے پیسے سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں، سود کے پیسے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اسکولوں میں کالجوں میں دان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی خدمت نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی کام نہیں آئے گا آپ کا روپیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا کے اندر سودی تجارت کر رہا ہے، سودی معاملات کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، لعن اللہ اکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکتابہ وقالہم سواء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وشاہدیہ اور اس کے معاملات میں گواہی دینے والوں پر، وہ کتابہ اور اس کے بارے میں لکھنے والوں پر، وقالہم سواء اور یہ سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں، کسی کو کم عذاب نہیں ملے گی، سب کو برابر عذاب ملے گی۔ میرے پیارے دوستو، یقین کہ اگر آپ اس حدیث پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری لعنت برتی ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے اندر سودی معاملات کر رہا ہے، اور ان پر نہیں جو کھا رہا ہے اس کے اوپر، جو کھلا رہا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو اس کے معاملات میں گواہی دے رہا ہے اس کے اوپر بھی۔ تو دیکھیے اس میں سب کوئی شامل ہے، اس سے کسی کو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی عذاب ملے گی، اگر آپ اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں تو آپ بھی گویا کہ اس میں شامل ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ہر وہ مسلمان اپنا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا ہے جو خود سود کھاتا ہو، دوسروں کو کھلاتا ہو، ایسے کاروبار کی دلالی کرتا ہو، یا ایسے بینکوں اور اداروں میں چاکری کرتا ہو جو سودی کاروبار کرتے ہیں، یا بلڈنگ بنا کر کسی سودی ادارے کو کرائے پر دیتا ہو، یا کوئی بھی ایسی شکل میں جس میں سودی کا کاروبار کے ساتھ تعاون کی صورت نکلتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ناجائز ہے، یہ سب حرام ہے۔ اگر آپ ایسے مدارس کے اندر کام کر رہے ہیں جہاں سودی کے روپیہ آتے ہو اور سودی روپیہ سے آپ اپنا گھر چلا رہے ہیں، یا اس کاروبار میں کام کر رہے ہیں جہاں سود نکلتا ہو، یا ایسے بینکوں میں کام کر رہے ہیں جہاں آپ کے بینک کے اندر سودی روپیہ جمع ہو رہا ہے، تو ایسے کاروبار آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے کاروبار سے آپ کو دور رہنا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے بلڈنگیں بنوا کر لوگوں کو کرائے پر دیتے ہیں، سود کے روپے سے بناتے ہیں اور اس کو بھاڑے پر دیتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں۔ اے سودی کھانے والو، سدھر جاؤ۔ ایک علامت ہے دنیا کے اندر کہ جو زیادہ سود کھاتا ہے اس کے پیٹ بڑھنے لگتے ہیں۔ میں یہ یقین یہ کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک غزل کے اندر ہے، رشوت سود کھا کھا کے اے غافلو، رشوت سود کھا کھا کے اے غافلو، خوب موٹے ہوئے ہو ذرا سوچ لو، آگے دوزخ میں چربی پگھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ اگر آپ دنیا کے اندر یقینی طور پر سود کھا رہے ہیں تو آپ کی پیٹ بڑھنے لگے گی، اور یہ پیٹ آپ کی پیٹ جہنم کی آگ میں جلے گی۔ میرے پیارے دوستو، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جب سود اتنی بڑی لعنت ہے تو اس کی کمائی کھانے والا آخر کس طرح قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے شدید سزا سے بچ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو ایسی حرکت کرے گا وہ جہنمی ہوگا، جہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے
حرام خوری پر پلنے والے گوشت کو آگ کا مستحق قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت النار اول بھی۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں حرام خوری سے پیدا ہونے والا گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا، جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ مستحق ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو۔ میرے پیارے دوستو، آگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جس کی غذا حرام کی ہو، جس کی کھانا حرام کمائی کی ہو۔ تو ان تمام احادیثوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر سودی معاملات اگر ہم اور آپ کر رہے ہیں تو دیکھیے ہم کبھی بھی نہیں بچ سکتے، اور ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خرابی ہے اور آخرت میں تو خرابی ہے یہ ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سود خوری سے بچنے اور بچانے، اس کے بارے میں گواہی دینے اور لکھنے سے بچائے رکھے، اور نیک اعمال پر ثابت قدم رکھے، اور جب بھی ہم کمائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر